بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیں۔ قرآن شریف بچے پڑھ رہے تھے، کتنا نفع تھا ایک حرف پر سننے والے کو اور پڑھنے والے کو 10 نیکیاں مل رہی تھی۔ تو نفع ہو رہا تھا، نقصان ہو رہا تھا، اور قرآن پاک کی محبت ختم ہو گئی ہمارے دلوں سے۔ نفس کی خواہشوں کو چھوڑ دو، حق تعالیٰ سبحانہ کی اطاعت کرو۔ کیا اللہ میاں کا کچھ حق نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ میاں ایسے ایسے مرضوں کا علاج بتاتے ہیں جن کو تم خود کسی طرح بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ مرض اندر ہی اندر تمہارا کام تمام کیے ڈالتے ہیں، اور وہ علاج کیا ہے؟ وہی خواہش نفس کا چھوڑنا ہے، نفس کی خواہش کا چھوڑنا ہے۔ ایک دفعہ ہم جلال آباد گئے حضرت کے یہاں، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت مجلس میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں، مجلس میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا آج تو مجلس ہوگی نہیں، میں نے چھٹی لے لی ہے دوستوں سے۔ مریدین کو دوست فرما رہے ہیں، اور بھی نہیں فرمایا چھٹی کر دی میں نے، حکم چھٹی لے لی۔ اتنی عاجزی، اتنی اللہ تعالیٰ نے تواضع عطا فرمائی تھی حضرت کو، اللہ ان کے طفیل سے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا آج میں نے دوستوں سے چھٹی لے لی اور آج مجلس نہیں ہوگی۔ تو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناغہ کرتے تھے۔ ناغہ کرنے سے جذبہ پیدا ہوتا ہے انتظار کا۔ جب انتظار ہو کہ تکلیف ہوگی، تو جب ملے گا غذا بیان ہوگا تو آگے ہوگا مزہ آ گیا، اب مزہ آیا۔ روز روز روٹی کھاتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا، عدل بدل ہوتا رہے، کوئی کبھی بریانی بنا لی، کبھی زردہ بنا لیا، کبھی کچھ اور بنا لیا، تو حضرت نے بات شروع فرمائی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کوئی آتا کوئی بات ہوتی، کبھی کوئی آتا کوئی بات، مجھے وہیں بیٹھا رہنے دیا، اٹھایا نہیں۔ میں تقریباً آدھ گھنٹے تک باتیں سنتا رہا اور اپنے اندر اتارتا رہا، حضرت کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب آخر ہو گیا، اب اٹھانے کا وقت ہوا، بہت دیر ہوگی بیٹھے ہوئے، تو حضرت نے فرمایا آج مجلس تو ہوئی نہیں، تمہارا آنا نہ آنا بیکار گیا، آنا نہ آنا برابر ہو گیا۔ تو میں نے کہا حضرت ہماری تو مجلس ہو گئی، جب سے بیٹھے ہیں مجلس ہی ہو رہی ہے ہماری، اور کیا ہو رہی ہے؟ یہ امتحان تھا، میں سمجھا نہیں تھا کہ حضرت کی چونکہ طلب دیکھنی تھی، طلب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاباش شاباش۔ تو اگر چہرے کا دیکھنا نصیب ہو جائے تو یہ مجلس ہوئی نہیں ہوئی۔ بات کے عاشق ہیں، تقریر کریں گے تو ہمارے ہیں ورنہ نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ گئے، چپ بیٹھے ہیں، وہ بزرگ بھی وہ بھی چپ بیٹھے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت کچھ ارشاد فرمائیے، کچھ لوگوں کے پلے پڑے کچھ نصیحت۔ تو آپ نے فرمایا جس نے ہمارے چپ سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ ہمارے بولنے سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ جو ہمارے چپ سے فائدہ نہیں اٹھایا جس نے، وہ ہمارے بولنے سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ خطبے میں حدیث پڑھی گئی تھی، من سمت نجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پائی۔ تو خاموشی بھی ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو فضول کلام زبان سے نہ نکلے، اگر نکلے تو پہلے سوچو اور پھر بولو۔ جس کو کسی نے کہا پہلے تولو پھر بولو،
جس کا آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں نفس کی خواہش کے چھوڑنے کا، چند روز کرنا پڑے گا اگر آپ کو سنورنا ہے، اگر اپنی اصلاح کرنی ہے، بہت ہی تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ تعالی نفع معلوم ہوگا۔ اور یہ آسان کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان کر کے تصوف کو پیش کیا ہے، اور اس میں کتنے لوگوں کو نے فائدہ اٹھایا۔ پہلے لوگوں کے ہاں، بزرگوں کے ہاں بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی جاتی تھی، بڑے بڑے امتحان ان کے ہوتے تھے، جب امتحان میں پاس ہو جاتے تھے جب ان کو اجازت اور خلافت دی جاتی تھی۔ آج نہیں، آج تو تھوڑا سا دیکھا، ہاں اللہ کا دین کا کام میں لگا ہوا ہے، قبولیت لے ہی لے گا، اخلاص آ ہی جائے گا، نیت تو ہے اس کی، اخلاص آ ہی جائے گا۔ حضرت شیخ شہاب الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، حکم ہوا تھا شیخ کا، یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کام کرو، کبھی کبھی ڈانٹ پڑتی تھی، یہ کام صحیح نہیں کیا۔ تو جس بچے پر استاد کی نظر ہوتی ہے خاص، اسے قابل بنانا چاہتا ہے، اسے روک ٹوک کرتا ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر روک ٹوک کرتا ہے، اور جس بچے سے توجہ نہیں ہوتی، جیسے سنا دے سنا دے سنا دے، نہیں سنا نہیں، چل مقام دے، تو ان پر روک ٹوک ہوتی تھی، یہ کام نہیں کیا، وہ ہر وقت ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ ایک دن فرمایا جاؤ، جا کے وہاں آگ جلاؤ، آگ جلائی جاتی تھی، پھر لکڑیاں ڈالی جاتی، دنیا آ کر کے آگ لے جاتی تھی، اور سردی میں سینکتے تھے، یہ بیٹھے آگ جلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں۔ شیخ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی تھے، بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو آگ جلا رہے ہیں، راکھ اڑ اڑ کر ان کی بدن پر، کپڑوں پر جم گئی، جاکٹ پہ جم گئی، تو جب وہ آگ جل گئی، اٹھے وہاں سے، دیکھا تو راکھ جمی ہوئی ہے، اس کو جاکٹ کو نکال کر جھٹکنے لگے، اس کے اوپر سے راکھ جھٹک دوں تاکہ راکھ صاف ہو جائے، مٹی صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ جاکٹ ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آگ میں جا پڑی، آگ میں جا پڑی، جب آگ میں گر گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بیچارے چپ، آئے واپس خانقاہ میں، دیکھا، دیکھ فرمایا جاکٹ کیا ہوئی؟ ارے جاکٹ کیا ہوئی؟ فرمایا حضرت وہ آگ جلا رہا تھا اور راکھ اس کے اوپر جم گئی تھی، میں اسے جھاڑنے لگا، ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ اس میں آگ میں گر گئی۔ آگ میں گر گئی؟ جی ہاں۔ جاؤ اٹھا کے لاؤ اسے، جاؤ اٹھا کے لاؤ اسے۔ ہمارا تمہارا جیسا کوئی ہوتا نا، حضرت جی کا دماغ خراب ہو گیا بڑھاپا میں، وہاں تو آدمی کا تو پتہ چلے نہیں، اتنے بڑے آگ کا وہ جل رہا ہے، وہ لمبا چوڑا، اور وہاں جاکٹ کا پتہ چلے گا، اور اتنی دیر ہو گئی۔ 100 خیال دل میں لاتا، وسوسے لاتا، لیکن وسوسے ختم ہو چکے ہیں قربانیاں دیتے دیتے۔ اب تو جو شیخ نے کہہ دیا بس کہہ دیا، اسی پر عمل ہے، چاہے نفع نظر آتا ہو چاہے نقصان نظر آتا ہو۔ اب اطاعت نہیں ہے، پہلے اطاعت کرنے والے تھے، تو اس لیے آج کے زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اصلاح فرما گئے ہیں وہ بہت آسان ہے، مشقتیں وہ نہیں ہیں۔ تو وہ شیخ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس درجے پر پہنچ چکے تھے اطاعت کے، کہ کہتے ہی چل دیے فوراً جاکٹ اٹھانے کے لیے، یہ نہیں سوچا اب جاکٹ کہاں ملے گی، وسوسہ دل میں نہیں آیا۔ جس کو وسوسہ جاکٹ اٹھانے میں نہیں آیا، نماز میں آئے گا تو کیسی نماز بن چکی ہوگی، کیسا ذکر بن چکا ہوگا، کس درجے پر وہ مقام پر پہنچ چکے ہوں گے۔ جس جگہ گری تھی لکڑی اٹھا کے جو اسے کریلا، اور جاکٹ نکل آئی، اور نکال کے باہر صاف ستھری بالکل، اور نئی کی نئی جیسی تھی، ایسی کی ایسی نکل آئی، لے کر کے پہن کے واپس آ گئے۔ فرمایا مل گئی؟ فرمایا جی ہاں مل گئی۔ فرمایا تو مل گئی، مل گئی تو مل گئی، یعنی خلافت بھی مل گئی۔ دیکھا آپ نے اس مقام کو پہنچے،
لیکن پہلے سے پہلے ہی ہم چاہتے ہیں ہمارا پگڑی بن جائے، الٹی سیدھی باتیں بنا بنا کر کے اپنا اپنا مقام دکھاتے ہیں کہ میں اس درجے پہ پہنچ گیا ہوں۔ یہ سب بکواس ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ قبولیت اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات کہتے ہوئے ڈرتے تھے۔ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا تو بڑے میاں طہارت کا، تو حضرت نے پوچھا، اس کا عذر پوچھا، یہ پوچھا، سب پوچھ کے بالکل موقع پر لا کے چھوڑ دیا۔ اس میں صرف یہ تھی کہ ہاں یا نہ، کر لو یا نہ کر لو۔ تو حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا مولوی صاحب آپ بتا دیجئے ان کو مسئلہ۔ تو انہوں نے کہا اسی حال میں نماز پڑھ لیا کرو بس۔ فرمایا میری آج کل طبیعت رکی ہوئی ہے، میں مسئلے مسائل بتاتا نہیں۔ اتنی احتیاط تھی طبیعت کے اندر، کہہ دیا، لیکن اپنی ذمہ داری کو الگ رکھا، دوسرے کے ذمہ لگا دیا۔ حضرت علامہ رفیق صاحب کے مولوی صاحب آپ ان کو مسئلہ بتا دیجئے، میں آج کل مسئلہ بتانے سے رکا ہوا ہوں، طبیعت میری رکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھے اللہ کے مقبول بندے۔ تو دیکھا، جو جا کر آگ میں گر گئی پھر سلامت سے نکل آئی، تو کچھ تو مقام ہوگا جو اس کی آگ کو نہیں، جو آگ ان کی جاکٹ کو نہیں کھا رہی ہے۔ جہنم کی آگ اس آدمی کو کھائے گی؟ یہ مقام ہے، یہ ان لوگوں نے حاصل کیے جس کو بتا رہے ہیں حضرت۔ میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، چند روز کرنا پڑے گا، بہت ہی کم، تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ نفع معلوم ہوگا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ ہر کام شروع میں تکلیف سے ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے اس میں مہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کسی کے پاس سیکھنے جاتے ہیں کوئی کام، تو پہلے سیکھنے والا آدمی کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پلاس اٹھاؤ، پیچکس اٹھاؤ، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی وہ کام کر رہا، کبھی وہ کام کر رہا، اس میں مہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ سو آپ اس کا بندوبست کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بات یا کوئی کام دل میں آتے ہی نہ کر ڈالیے۔ جو دل میں آیا وہ کر دیا، جو دل میں آیا وہی کہہ دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ پہلے سوچ لیا جاوے کہ یہ کام حق تعالیٰ کے خلاف تو نہیں ہے۔ اول ذرا تمہیں سوچنے میں دشواری ہوگی، پھر تھوڑے دنوں میں عادت ہو جائے گی، اس کا ہر کام میں خیال یہ رکھے گا، یہاں تک کہ یہ حال ہو جائے کہ بات منہ سے نکالنی چاہی مگر رک گئے کہ اللہ میاں کا حکم کیا ہے اور نفس کی خواہش کیا ہے۔ جس بات میں نفس کی خواہش پائی جائے اس کو زبان سے نہ نکالا، نہ اس پر عمل کیا، یہ ہے نفس کی خواہش کو روکنا۔ بولو آسان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو بھائی آسان ہوا نہیں ہوا؟ عادت ڈالنے کے لیے پہلے سوچنا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض تو نہیں میرے اس لفظ سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ رہی یہ بات کہ ہمیں حق تعالیٰ کے حکم اور نفس کی خواہش میں تمیز کیسے ہوگی۔ رات کھانے میں ایک صاحب تھے یہاں، جب کھانے سے فارغ ہو کے میرے پاس آئے ملنے کے لیے، تو میں بھی فارغ ہونا چاہتا تھا، تسبیح پوری کرنی تھی، اذان کا وقت قریب تھا، مسجد میں جانا، دوسرا عمل شروع ہونا تھا، مہمانوں کو جلدی جلدی رخصت کرنا تھا۔ تو وہ میرے پاس آئے، میں نے مصافحہ ملا کے دونوں تینوں آدمیوں کو مصافحہ ملا کے، تو کہنے تم تو ایسا مصافحہ ملا رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں خاموش ہو، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب میں نے نہیں دیا۔ اگر جواب اس کا دیتا تو اب خلاف شریعت ہوتا نہ ہوتا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کر لی۔ اس کو کیا سمجھا؟ جو یوں کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے مصافحہ کرنے کا کہ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو یہاں تک کہ یہ حال ہو جائے کہ بات منہ سے نکالنی چاہیے مگر رک گئے کہ اللہ میاں کا حکم کیا ہے اور نفس کی خواہش کیا ہے۔ جس بات میں نفس کی خواہش پائی جائے اس کو زبان سے نہ نکالا نہ اس پر عمل کیا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ہمیں حق تعالیٰ کے حکم اور نفس کی خواہش میں تمیز کیسے ہوگی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ نفس کی خواہش ہے، اس میں تمیز کیسے ہوگی؟ تو اس کی بابت یہ عرض ہے، واہ واہ کیا حکیم الامت کا بیان ہے۔ تو اس کی بابت یہ عرض ہے کہ اس کے لیے علم دین کی ضرورت ہے، تھوڑا علم ضرور چاہیے۔ اگر کتاب نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پوچھ لیا کرو، چند دن یہی عادت ڈالو
اس سے کسی قدر آپ کے بولنے اور کھانے میں کمی ہوگی، مگر جس وقت مزہ اس کا حاصل ہوگا تو آپ اس تھوڑے کو بہت سمجھیں گے۔ اور اچھی تھوڑی چیز بہتر ہے اس سے کہ بری ہو اور بہت ہو۔ پاخانہ کتنا ہی ہو مگر ایک چمچ پھیرنی پر اس کو ترجیح نہیں ہو سکتی۔ ایک چمچ پھیرنے کا مقام اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ پاخانہ ایک ٹوکرا، گوبر ایک ٹوکرا اور پھیرنے کی چمچ ایک۔ تو جب عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے تو گناہ کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب عبادت کا مزہ، سمجھ لینا لفظوں کو، کان کھول کے، دل کے کان کھول کے بیٹھو، جب عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے تو گناہ کی نفرت دل میں، بولو، پھر گناہ کا کرنا اس سے زیادہ دشوار ہونے لگتا ہے، جیسا کہ پہلے عبادت کرنا دشوار تھا۔ اور اگر اتفاق سے گناہ ہو بھی جائے تو طبیعت سست رہتی ہے، کسی طرح چین نہیں آتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار نہ کر لے، چین نہیں آتا۔ عبادت میں عجیب مزہ ہے کہ آدمی لاکھ روپے پر ایک نماز کو ترجیح دیتا ہے، حالانکہ ہماری نماز کچھ بھی نہیں، ہماری نماز تو نماز کچھ بھی نہیں، یہ کیفیت ہے نماز، نیت نماز کی باندھ رکھی ہے، دل ادھر ادھر ہے، زبان سے پڑھ رہے ہیں مگر بالکل خبر نہیں ہم اللہ میاں سے کیا کہہ رہے ہیں، پتہ کچھ نہیں، الحمدللہ رب العالمین، کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ پتہ نہیں۔ خیریت یہ ہے کہ زبان پر الفاظ چڑھ گئے، خود زبان پڑھ لیتی ہے، ورنہ با اعتبار ظاہری حکموں کے بھی نماز کے درست نہ ہونے کا فتویٰ دیا جاتا اور لوٹانا ضروری ہوتا۔ تو نے قل هو اللہ شریف پڑھی نماز میں، حاجی پڑھی، کیا مطلب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد کا؟ یہ پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں تیری نماز نہیں ہو، چل، یہ فتویٰ دیا جاتا۔ با اعتبار ظاہری حکموں کے بھی نماز کے درست نہ ہونے کا فتویٰ دیا جاتا اور لوٹانا ضروری ہوتا۔ سر سجدے میں ہے مگر خیال اور کہیں ہے۔ اس حالت پر بھی آدمی لاکھ روپے سے زیادہ کوئی چیز اس میں پاتا ہے، ایسا نمازی بھی لاکھ روپے سے زیادہ کوئی چیز اس میں پاتا ہے۔ اگر نماز ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کیا اثر رکھے گی۔ تو واقعی عبادت وہ چیز ہے کہ اگر اس میں ایک لہجے کا بھی لطف، مزہ بھی میسر ہو جائے تو آدمی دنیا اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، خواہش نفس کا تو دشمن ہی ہو جائے۔ غرض یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ ہر کام کو سوچ کر کرے، اگر وہ کام خواہش نفس سے ہو تو نہ کرے، اس طرح گناہ چھوٹ جائیں گے اور عبادت ہی عبادت رہ جائے گی۔ نفس کی خواہش کو چھوڑنا، نفس کے خلاف کرنا، جو جی تمہارا کہ اسے چھوڑنا، اس کا مجاہدے پر ایک واقعہ یاد آیا مجھے، سنو غور سے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہو گئے کہ بار بار بے ہوشی ہوتی تھی۔ کتنے بڑے ولی، لیکن بیماری اللہ کا انعام، بار بار بے ہوشی ہو جاتی تھی۔ تو ایک وہاں پنڈت تھا، وہ یوں سر سے پیر تک یوں ہاتھ پھیر کے بیماری کو اپنی مٹھی میں لے لیا کرتا تھا، مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ کیسی بیماری ہو، یوں سر پہ سے ہاتھ پھیرا پیروں کی طرف کو اور ساری بیماری اپنی مٹھی میں اتار لیتا تھا۔ مریدوں نے کہا حضرت کو وہاں لے چلو بھائی، ہمارا حضرت کا تو بہت عجیب حال ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت سے کہا حضرت یہ مشورہ ہو رہا ہے، وہ پنڈت ہے، وہ سر سے پیر تک ہاتھ پھیر کے یوں مٹھی میں لے لیتا ہے۔ نہیں، خبردار اگر مجھے وہاں لے گئے، خبردار اگر مجھے وہاں لے گئے۔ پھر بے ہوشی ہو گئی۔ تو مریدوں کے دم نکلے جا رہے، جن کو محبت ہوتی ہے ان پہ تو اثر ہوتا ہے، جن کو محبت نہیں، مرید ہے اور ان کے اثر نہیں۔ پیر صاحب مر رہے ہیں، مرنے دو، کون سا اور پیر بنا لیں گے؟ ان کے دموں کو بنتی ہے، تو دموں کو بن رہی تھی مریدوں کو، فرمایا ارے بھائی چلو اٹھا کے لے چلو چارپائی۔ ان کا حضرت نے منع کیا، بعض نے کہا حضرت نے منع کیا تھا، فرمایا مریض کی رائے بھی مریض ہوتی ہے، بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ ان کے وہ انجیکشن لگانا کا، میرے نے لگائی انجیکشن، میں نہیں لگواتا، تجھے قسم ہے جو میرا انجیکشن لگوایا، لوگ قسم بھی دے رہا ہے، وہ مریض ہے، وہ دوا تو یہی ہے
تو مریض کی رائے بھی مریض ہوتی ہے۔ بس ان جو عاشق تھے حضرت کے اٹھا کے چارپائی لے گئے پنڈت کے وہاں۔ جب پنڈت کے یہاں چارپائی گئی حضرت کی تو دیکھ کے تو دنگ ہو گیا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ولی میرے دروازے پر آ گیا، آج تو پوری دنیا میں ڈنکا بج جائے گا میرا۔ رکھ دیا نیچے، اور اس نے ہاتھ یوں سر سے پیر تک کیا اور مٹھی مینچ لی، حضرت کی بیماری ساری اتار دی، حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب دیکھا ہے میں کہاں ہوں، کہاں ہوں؟ تو یہ پنڈت جی کے گھر، یہ پنڈت جی ہیں وہ۔ کہا یہ ہے میری مٹھی میں آپ کی ساری بیماری۔ حضرت نے فرمایا یہ مقام تمہیں کہاں سے ملا، کیسے ملا؟ غور سے سمجھنے کی بات ہے، یہ مقام تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ قصہ سنانے کی بعد ضرورت مجھے یہ ہوتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے جو حضرت فرما رہے ہیں۔ تمہیں کیسے ملا؟ اس نے کہا نفس کے خلاف کرنے سے۔ کہا کیا مطلب؟ جو میرا نفس کہتا ہے، جو میرا جی کہتا ہے، میں اس کے خلاف کرتا ہوں۔ اگر میرا جی کہتا ہے کھانا کھاؤ تو میں کھاتا نہیں، پانی کو جی چاہتا ہے پیتا نہیں، جب جی نہ چاہے جب پیتا ہوں۔ تو میں ہر کام میں یہ اہتمام میں نے کیا، محنت اٹھائی کہ کوئی کام بھی جی کی خواہش سے نہیں کیا، اس کی برکت سے مجھے یہ مقام نصیب ہوا۔ ایک پنڈت کو نفس کے خلاف کرنے سے یہ مقام، مسلمانوں تمہیں ہوش ہی نہیں ہے، تمہارا سارا کام نفس کے مطابق ہے۔ مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں کچھ مقصد دنیا کا ہوگا، صرف اللہ کا اگر راضی کرنے کا اور گناہوں کو چھوڑنے کا مقصد ہو کہ جو سنیں گے اپنے اوپر جانچیں گے اور جو ہمارے اندر بیماری ہوگی اس کو دور کریں گے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ ثواب کی نیت سے بھی یہاں نہیں آنا چاہیے، ثواب کی نیت سے اپنا گھر رہتے، نفلیں پڑھتے، تسبیح پڑھتے، ثواب ملتا رہتا، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں تو اس لیے آئے ہیں کہ جو مرض سنیں اپنے اوپر جانچیں، پھر اس مرض کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت نے فرمایا پنڈت جی غلط کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، تم نے یہ مقام اس سے حاصل نہیں کیا، کوئی اور محنت کی ہوگی، کوئی اور تم نے جو ہے وظیفہ کیا ہوگا۔ کہ نہیں جی میں نے کوئی اور وظیفہ نہیں کیا، صرف یہی میرا وظیفہ ہے کہ میں نے جو بھی کوئی کام کیا اپنے نفس کی خاطر سے نہیں کیا، نفس کے خلاف کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے، جی کے خلاف کرتا ہوں۔ حضرت نے پھر فرمایا پنڈت جی جھوٹ بولتے ہو، اتنی پبلک کھڑی ہے، حضرت فرما رہے ہیں جھوٹ بولتے ہو۔ پنڈت جی بھی پریشان، میں اور کس طرح سمجھاؤں، مجھے یہ مقام ہی اس وجہ سے ملا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا سچ بتا، تیرا مسلمان ہونے کو جی چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں چاہتا۔ تو جی کے خلاف کہاں کیا؟ مسلمان ہونا چاہیے تجھے، سمجھوائی؟ جی کے خلاف تو جب ہوتا جو مسلمان ہو جاتا کہ میرا جی مسلمان ہونے کو نہیں چاہتا، جی کے خلاف کرنا چاہیے، خلاف ہوتا جب مسلمان ہو جاتا۔ اوہو، انہوں نے کہا جی تو بڑی کسر رہ گئی، بڑی کسر رہ گئی۔ فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ چرپائی اٹھا کے مرید خانقاہ میں لے آئے، گئے تھے علاج کروانے، الٹا علاج اسی کا کر گیا۔ دیکھا آپ نے مقام، الٹا علاج اسی کا۔ تو یہ فرماتے ہیں عادت ڈالنی چاہیے ہر کام کو سوچ کر کرے، اگر وہ کام خواہش نفس سے ہو تو نہ کرے، اس طرح گناہ چھوٹ جائیں گے اور عبادت ہی عبادت رہ جائے گی۔ جی چاہتا ہے بد نظری کو، بد نگاہی کو جی چاہتا ہے تو سوچو میں اس دیکھنے سے میرا اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا؟ جب معلوم ہو گیا اللہ ناراض ہے، منع کیا اللہ نے، تو کیوں دیکھیں ہم؟ نفس کی خواہش سے کیوں دیکھیں؟ ہاں دنیاوی کوئی ضرورت ہو تو اس سے دیکھیں، وہ الگ چیز ہے، جیسے ماسٹرنی ہے، ڈاکٹرنی ہے، اس سے بات کرنی ہے تو وہ بضرورت ہے، تو اس کا لحاظ اور اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نفس کی خواہش سے نہیں دیکھ رہا ہے، ضرورت کے تقاضے سے دیکھ رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ غرض یہ عادت ڈالنی چاہیے ہر کام کو سوچ کر کرو،
اگر وہ کام خواہش نفس سے ہو تو نہ کرے، اس طرح گناہ چھوٹ جائیں گے۔ ایک صاحب نے لکھا تھا، ایک عالم نے، کہ میرے اندر یہ مرض ہے گناہ کا، چھوڑنا چاہتا ہوں چھوٹتا نہیں۔ تو میں نے ان کو لکھا یہ بتاؤ کہ اس کا چھوڑنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ انہوں نے دوسری مرتبہ جواب میں لکھا کہ اختیاری ہے۔ تو میں نے کہا جب اختیاری ہے تو اختیار کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ معلوم ہے کہ تم چھوڑنا نہیں چاہتے، تمہاری مکاری ہے، تم چھوڑنا نہیں چاہتے گناہ کو۔ اگر چھوڑنا چاہتے تو چھوٹ سکتا تھا، جب اختیاری ہے، غیر اختیاری تو نہیں ہے کہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، عبادت ہی عبادت رہ جائے گی۔ اور یہ سمجھ لیجئے، خواہش نفس چھوڑنے کے لیے خوف سے مدد ملتی ہے، خوف سے مدد ملتی ہے۔ نفس کی خواہش چھوڑنے میں کہیں سے مدد ملتی ہے؟ اور یہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ جس کام سے کوئی باز رہتا ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو صرف خوف سے رکتا ہے۔ جسم کی سزا کا خوف ہو یا مال کے نقصان کا یا لوگوں میں ناقدری کا، جس چیز کا بھی ہوگا، مگر ہوگا خوف ہی۔ دیکھیے ڈاکو ڈاکہ کیوں نہیں ڈالتا؟ سزا کے ڈر سے۔ بچہ شرارت سے کیوں رکتا ہے؟ پٹنے کے خوف سے۔ لوگ بہت جرموں سے باز رہتے ہیں جرمانے کے ڈر سے۔ محفل میں آدمی تہذیب سے کس لیے بیٹھتا ہے؟ چھچوری حرکتوں سے کیوں باز رہتا ہے؟ ذلت کے ڈر سے۔ تو خوف ہی تو اٹھ جاتا ہے جو ملک میں امن نہیں رہتا، جو ملک میں امن نہیں رہتا خوف ہی اٹھ جائے۔ کوئی گرم حاکم آ جاتا، دروغہ گرم، ہاں جی، یہاں بڑھانے ایک دروغہ آیا تھا، بڑا گرم تھا، ایک مجرم کو پکڑ کے لے گئے، اس کے حمایت میں کچھ نیتا پہنچے تو تھانے کا آگے چکر لگا کے چلے گئے، وہ سامنے سے دیکھ رہا ہے یہ اس کے واسطے کوئی آیا ہے۔ پھر پریس آئے، پھر کو جھانکتے دیکھتے چلے گئے۔ پھر تیبارہ ادھر سے آئے، میں نے بلائیے پولیس والوں کا، اسے بلا کے لاؤ، یہ جا رہا ہے، جھپٹ کے جاؤ، بلا کے لائے۔ اس کے واسطے آئے کیا بھائی؟ اس کو ہم پکڑ کے لائے، اس کے واسطے آئے، سفارش میں آئے ہو؟ ہاں جی۔ تو تھانے کا آگے وہ چکر کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہاں کو سرائے ہیں، سرائے ہیں یہاں، سیدھا کیوں نہیں آیا تھا؟ آ کے بات کرنی تھی۔ اور چور جب یہ چوری کرتا تھا جب کیوں نہیں روکا تھا اس کو؟ اور اب یہ پکڑا گیا تو اب اس کی حمایت میں آئے ہو؟ غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں غلطی ہے۔ بس اٹھا کے دو لاٹھی اور دو ماری، یعنی کچھ تو لیتا جا ہی نا، بس سیدھا چلا جا، اسے چھوڑنے کے نہیں۔ دو لاٹھی ماری اس کے نیتا کے، اگر سیدھا چلا جا۔ ایسا دبدبا ہو گیا سارے علاقے میں، سناٹا چھا گیا، بڑا خطرناک دروغہ آ رہا ہے۔ تو خوف ہی تو ہے جو اٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے امن نہیں رہتا، غدر ہو جاتا ہے۔ خوف ہی ساری برائیوں کی جڑ کاٹنے والا ہے، خوف ہی تمام عبادتوں کا ذریعہ ہے۔ البتہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خوف تو ہر مومن کو ہے، پھر کیا وجہ خواہش نفس کی نہیں چھوٹتی؟ اللہ کا ڈر سب کو ہے کہ نہیں ہے؟ وہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات اور سمجھو، اگر کوئی تمہیں یوں کہے کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، تو یوں فرمایا بزرگوں نے اس کے جواب میں چپ ہو جاؤ، نہ ہاں کرو نہ کرو۔ اگر یوں کہو کہ ڈرتا ہوں تو کیا یہی ڈرنے کا حق ہے؟ رات دن گناہوں میں مبتلا ہوتا پھر رہا ہے، نامحرموں سے خوب ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، تنہائی میں ملتا ہے، کالی پیلی عورتوں کو تکتا ہے، یہی ہے اللہ سے ڈرنا؟ نہیں۔ اور اگر یوں کہا تم نے کہ اللہ سے میں نہیں ڈرتا تو کافر ہو گئے، نہیں سمجھے؟ اگر یوں کہو میں اللہ سے، کسی نے کہا تم اللہ سے نہیں ڈرتا، تو اگر یوں کہا ڈرتا ہوں تو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ڈرتا نہیں، اگر ڈرتا تو یہ گناہ کیوں کرتا، ہے نا؟ اور اگر یوں کہا میں تو ڈرتا نہیں اللہ سے، تو پھر کافر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو چپ رہنے میں سلامتی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی بولا کرو ذرا منہ کھول کے ہمت سے، مجھے پتہ چل جائے کوئی سننے والا بھی ہے۔ البتہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خوف تو ہر مومن کو ہے۔ کیسا حکیمانہ بیان ہے، اللہ اکبر! بیان کرنے کا طریقہ حضرت کے تھانوی کا
مواعظ سے سیکھے کوئی۔ خوف تو البتہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خوف تو ہر مومن کو ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ خواہش نفس کی نہیں چھوٹتی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خوف حاضر نہیں، خوف حاضر نہیں، اور حاضر نہ ہونے کی وجہ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ عذاب کا نہ سوچنا۔ جو چور سزا کو سوچے گا وہ چوری کرے گا۔ اس لیے انتہائی علاج اس کا یہ ہے کہ خوف کو سوچا کرے، اس سے خوف غالب اور حاضر ہو، جو کہ خواہش نفس چھوڑنے کے لیے کافی ہو جائے۔ اتنا دیکھو کہ ہندی کی چندی کر کے کس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ نفس کے خواہش کو چھوڑنے کے لیے مددگار ہے خوف، اور خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاضر کرو کہ میں اللہ کے تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا اور کیا منہ لے کے جاؤں گا خدا کے سامنے۔ اس سے خوف غالب اور حاضر ہوگا، جو خواہش نفس چھوڑنے کے لیے کافی پھر نہیں کرے گا ایسے غلطی۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب میں اس کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ سوچنا شروع کیجئے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیجئے، مثلا سونے کا وقت، جس میں دنیا کے کام کا حرج بھی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تو سارا وقت دے دیا، اللہ میاں کے واسطے نکمہ ہی وقت دے دو، اتنا تو کرو، اللہ میاں اس میں تمہارا کام بنا دیں گے۔ وہاں تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ بندہ ذرا ادھر کو منہ کرے اور رحمت کے ڈھیر لگا دوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، بندہ ذرا ادھر کو منہ کرے اور رحمت کے میں ڈھیر لگا دوں۔ 15-20 منٹ دیر میں سو جایا کرو، لیٹ کر یا بیٹھ کر یاد کیا کیجئے آج کیا کیا گناہ کیے ہیں، گناہوں کی فہرست تیار کر لیجئے، پھر اس میں خیال جمائیے کہ گویا میدان قیامت موجود ہے، دوبارہ اللہ نے زندہ کر کے سب کو جمع کیا ہے، ترازو عمل تولنے کی کھڑی ہے، اور اپنا مددگار کوئی بھی نہیں، دشمن میرے بہت ہیں، ہیلا کوئی چل نہیں سکتا، بات بناؤں تو بن نہیں سکتی، زمین گرم تانبے کی طرح کھول رہی ہے، سورج سوا نیزے کے اوپر، سوا نیزے سر پر ہے، دوزخ سامنے ہے، اور ان گناہوں کا حساب ہو رہا ہے، کوئی جواب لائق ماننے کے بن نہیں پڑتا مجھ سے کہ یہ گناہ کیوں کیا تو نے۔ یہ سب حال نظروں میں ہوں گے تو بے اختیار ہاتھ جوڑ کر حاکم کے روبرو عذر کرے گا کہ بے شک میں خطا وار ہوں۔ جب یہ گناہ یاد آئے رات کو تو اب کیا کرے گا آخر میں؟ میرا سہارا کوئی نہیں، حساب کتاب شروع ہو چکا ہے، اب تو بیڑا پار اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، تو ہاتھ جوڑ کے یوں کہے گا اے اللہ میں خطا وار ہوں، کوئی ٹھکانہ میرا نہیں ہے، کچھ سہارا ہے تو حضور کے رحم و کرم کا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ رات کو یہ کیجئے، پھر صبح اٹھ کر یاد رکھیے کل فلانے فلانے گناہ کیے تھے اور رات ان سے میں نے استغفار اور عہد کیا ہے، سو آج وہ گناہ نہ ہونے پائیں، آج وہ گناہ نہ ہونے پائے جن سے رات میں نے توبہ کی۔ رات کو 10 منٹ خرچ کر لیں گے نہیں کر لیں گے؟ کریں گے؟ وہی کرے گا جس کو بننا ہے کچھ، اور گندگی میں ہی مزہ آ رہا ہے تو پڑے رہو گندگی میں، بندگی تو گئی۔ تو فرمایا ہاں پھر اگلے دن وہ گناہ نہ ہونے پائیں، اس تدبیر سے اگر اسی دن سارے گناہ یک لخت نہ چھوٹ جائیں گے تو کمی تو اگلے دن ضرور ہو جائے گی۔ جو کتنا آسان طریقہ بتایا، کمی تو ضرور ہونی شروع ہو جائے گی، اور کچھ عرصے میں تو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ گناہ رہ سکیں۔ یہ ایسی تدبیر ہے کہ تھوڑے دن کرنے سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور دل میں گناہ کے وقت ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے علم کی ضرورت ہوگی تاکہ معلوم ہو کہ یہ کام گناہ ہے۔ جب گناہ کا گناہ ہونا پتہ نہیں ہے تو کیا کرے گا یہ؟ اور یہ علم ضروری ہے، اور یہ عبادت جو سو علم دین حاصل کیجئے، علم دین حاصل کرو، کتاب پڑھو، نہ پڑھنا جانتے ہو بہشت زیور کا پہلا حصہ شروع کر دو، اس میں الف بے پے سے سبق شروع ہوتا ہے، پھر 2 حرف، پھر 3 حرف، پھر 4 حرف، پھر جملے آتے ہیں، پھر قصہ آتے ہیں، بہت آسان لکھا حضرت نے کر کے بہشت زیور کو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کرنے کی، جن پہ پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا شروع کریں۔ اگر فرصت کم ہو اور اس کا عذر ہو تو کئی کتابیں اردو میں چھانٹ دی گئی ہیں، ان
کو کسی سمجھدار سے سبق کر کے پڑھ لیجیے، کسی سمجھدار سے سبق کر کے پڑھ لیجیے، جہاں سمجھ میں نہ آئے نشان لگا دو، پھر ان کو سمجھدار سے پوچھ لو، ضرورت دفع ہونے کو کافی ہے، ضرورت دفع ہونے کو کافی ہے، کتابوں کو خود نہ پڑھیے، اس سے دل میں پہلے جو شبہ ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے، بلکہ اکثر نئے شبہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنا آپ کتاب پڑھے، کسی سے نہ پڑھے، تو جو شبہ وہ تو جاتے نہیں، اور نئے شبہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کتاب کو بھی کسی سمجھدار سے پڑھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو کتاب ہے حیات المسلمین بہت آسان لکھی ہے۔ حضرت نے یوں فرمایا، میرا جی چاہتا ہے میں عالموں کو اس کتاب کو خود پڑھاؤں، اس کتاب کو میں عالموں کو خود پڑھاؤں، یہ فرمایا حضرت نے، لیکن کیا کروں، فرصت نہیں ہے۔ تو حیات المسلمین اتنی آسان کتاب ہے، کوئی عالم تقریر کرے ساری وہ اس کے اندر موجود، کوئی سی روح کے اندر موجود، رمضان کا ہو، قرآن کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کے اندر موجود۔ تو یہاں ملا جی تھے، ایک ملا یامین، اللہ تعالیٰ بیچارے کی مغفرت فرمائے، یوں کہتے تھے، جب کوئی بات یہاں جامع مسجد میں کہتا ہے، میں گھر جا کے حیات المسلمین کو اٹھاتا ہوں، اسی میں وہ بیان ہوتا ہے، اسی کی شرح ہوتی ہے۔ تو خلاصہ سارے واعظ کا یہ ہوا کہ جنت طلب کرنے کے لائق ہے۔ طلب کرنے کی چیز کیا ہے؟ جنت۔ اور اس کا ذریعہ کیا ہے جنت کے حاصل کرنے کا؟ نفس کی خواہش کو چھوڑنا۔ جنت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفس کی خواہش کو چھوڑنا، اور خواہش نفس کی چھوڑنے میں مددگار کیا ہے؟ خوف۔ کیا ہے؟ اور اس کا خوف کا طریقہ کیا ہے؟ مراقبہ۔ خوف حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا بیان ابھی ہو چکا ہے۔ جب روزانہ بیٹھ کے سوچے گا 10 منٹ چارپائی پہ یا لیٹ کے یا بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگ چکی ہے، میری روح نکل چکی ہے، مجھے کفن دفن کر کے قبر میں ڈال دیا ہے، فرشتے آ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد حشر کا میدان قائم ہو گیا، ترازو لگی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، کوئی ہمدرد نہیں سوائے اللہ کی رحمت کے، اب میرا کیا بنے گا؟ لکھے لکھائے سارے اعمال سامنے آتے ہیں۔ جنہوں نے اب نماز جمعہ سے پہلے سورہ کہف پڑھی ہے، اس میں ایک آیت آئی ہے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سارے کارنامے اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے سامنے جو آئیں گے۔ ارے کیسی کتاب ہے بھائی یہ؟ مالی حاضل کتاب، جو کہے گا آدمی مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹے بڑے سارے گناہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، سمجھے نہیں؟ میں نے کسی کا ہاتھ لگا دیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، کسی نے میرا ہاتھ لگا دیا، میرے پہ دل پہ اثر ہوا، میں نے مسکرا کے دیکھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، سارا اس کے اندر لکھا۔ کیسی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پڑھ لو، اقرأ کتابک، پڑھ لو اپنی کتاب کو، وَكَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، حساب بھی خود تو لے لے، جنتی ہے کہ تو دوزخی۔ بولو جنت کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو نہیں ہے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ نفس کی خواہش کو چھوڑنا۔ کیا ہے اس کا ذریعہ؟ اور نفس کی خواہش چھوڑنے میں مددگار کیا ہے؟ خوف۔ شاباش، خوف۔ اور خوف پیدا ہوگا کہیں سے؟ مراقبے سے۔ جب مراقبہ کیا تو خوف پیدا ہوا، اس سے خواہش نفس کی چھوٹ گئی، اس پر پھر نتیجہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگے، جنت سے کنیکشن جڑ جائے، تو بولو جنت کا مزہ دنیا میں آئے گا نہیں آئے گا؟ جنت کا مزہ دنیا میں آنا شروع ہو جائے، مزہ تو آئے گا، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، مجذوب صفت تھے آپ، مجذوب صفت۔ مجذوب صفت اسے کہتے ہیں جو سلسلہ اویسیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
وہ حضرت اویس قرنی کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ سلسلے تو بہت ہیں، 4 مشہور ہیں یہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ مشہور ہیں، اور سلسلے بہت ہیں۔ تو وہ سلسلہ اویسیہ کے تھے، آدھے مجذوب آدھے عقل حاضر۔ ایک دن طالب علم ڈھونڈتے پھرے مدرسے میں، کہاں گئے مولانا، کہاں گئے وہ استاد صاحب، پتہ ہی نہیں کہاں گئے، کئی دن ہو گئے تلاش کرتے کرتے، پتہ نہیں۔ مولانا قاسم بھی پریشان، نانوت سے پتہ لگایا، وہاں بھی نہیں ہے، کہاں گئے کہاں گئے۔ کئی دن کے بعد آئے، مولانا کہاں چلے گئے تھے؟ میں یوں دیکھنے گیا تھا یہ لوگ گنگا پہ لینے، کیا لینے جائیں، گنگا کے اندر ایسی برکت کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، یہ دیکھنے گیا تھا۔ اچھا، سوچ گئی تو سوچ گئی، مست۔ تو فرمایا پھر کیا دیکھا؟ تو فرمایا ایک گاؤں ہے گنگوتری، گنگوتری گاؤں، وہاں ایک بزرگ کا مزار ہے، پہاڑ سے پانی پڑتا ہے، اس مزار کو ٹچ کر کے وہ پانی آتا ہے، اس صاحب مزار کی برکت ہے جو اس پانی کے اندر پھیل رہی ہے، یہ فرمایا۔ پھر کانگریس کے زمانے میں اس میں گائے کا تھوپڑا لگا دیا، اوپر گائے کا منہ بنا کے لگا دیا، اس کے منہ میں کو پڑ رہا جگا ابال، اس کے منہ کا جگال اس میں نکل رہا پانی، وہ لگا دیا تھا۔ بہرحال تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجذوب صفت تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں سنا رہا تھا کچھ مجذوب صفت کی، کہ وہ ایسے کرنے کے سلسلے سے تھے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، تو لوگ دارالعلوم چھوڑ کے گنگو، حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی جو حدیث پڑھاتے تھے، وہاں کی شہرت زیادہ ہوتی، جہاں تعلیم ہوگی وہیں تو جاؤں گے بچے، جہاں تعلیم اچھی ہوگی وہیں تو بچے جائیں گے، جہاں تعلیم اچھی نہ ہو ڈنڈا دکھاویں وہاں کون جانے لگا، جو جائیں گے وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ دارالعلوم چھوڑ کے وہاں جانے لگے گنگو، بچے تھوڑے سے رہ گئے دارالعلوم میں۔ تو مولانا تھانوی صاحب کو فرمایا، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میاں اشرف علی تم نہیں گئے؟ کہ جی کہاں؟ گنگو۔ فرمایا حضرت گنگو کیوں؟ فرمایا کہ گنگو مولانا رشید صاحب گنگوہی کا درس مشہور ہے، بہت اچھی حدیث پڑھاتے ہیں، بڑا ماہر فن ہے، تو سب جانے، تم کیوں نہیں گئے؟ فرمایا حضرت ہوگا ان کا فن مشہور، مجھے تو یہاں کا فن ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جب میں یہاں کا فن نہیں سمجھ سکتا، اتنا بڑے بزرگ کے پاس جا کے فن کیسے سمجھوں گا؟ میں تو اسی کو نہیں سمجھ پایا اب تک۔ اور جب تک یہاں آپ یوں نہ کہیں اب یہاں کچھ نہیں رکھا بھائی، اب کہیں اور تلاش کر، جب دیکھوں گا مجھے کہاں جانا ہے۔ بس حضرت مولانا یعقوب صاحب خوش ہوئے، اور خوش ہو کے فرمایا شاباش 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 شاباش، تم نے کمالی دولت، تم نے کمالی دولت۔ اس کے بعد جب دستار بندی ہوئی تو سند دی جانے لگی، تو حضرت تھانوی اللہ نے ایک اور ساتھی سے مشورہ کیا، چلو بھائی سند ملے گی ہمیں، کیا منہ دکھاویں گے دنیا کو، دارالعلوم دیوبند کے ہم پڑھے ہوئے قاسمی، منہ کیا دکھاویں گے دنیا کو، چلو بس چلے۔ جا کے کہا حضرت یہ سنا ہے کہ ہمیں سند دی جائے گی آج؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ہم یہ درخواست دینا آئے ہیں کہ ہمیں سند نہ دی جائے، دارالعلوم دیوبند کی سند نہ دی جائے ہمیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہمارے پلے تو کچھ ہے نہیں، ہمارے پلے تو کچھ ہے نہیں، جانتے ہم کچھ نہیں، ہمارے پہ کچھ علم نہیں، تو دارالعلوم کی سند لے کر ہم جہاں جائیں گے بدنام ہوگا دارالعلوم کے، ایسے پڑھے ہوئے وہاں کے، ایسے نکھٹو ہیں پڑھے ہوئے وہاں کے دارالعلوم دیوبند کے، تو دارالعلوم کو بدنام بھی ہوگی، اس لیے ہمیں سند آپ نہ دیں۔ تو مولانا یعقوب صاحب جوش میں آ گئے، اور جوش میں آ کے فرمایا کون کہتا ہے تمہیں نہیں آتا؟ استاد کو تو خبر ہونا اپنے شاگرد کی کس حال میں ہے، میں کون کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا؟ فرمایا ابھی تو تم ہمارے سامنے ہو نا، یوں دکھائی دیتا ہے کچھ نہیں ہے، جب ہم نہ ہوں گے پھر تم ہوگے، جب ہم نہ ہوں گے پھر تم ہوگے۔ دیکھ لو ساری دنیا میں گون حضرت تھانوی حضرت تھانوی، کسی عالم کی تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک حضرت تھانوی کا نام نہ آئے، کسی مفتی کا فتویٰ مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت تھانوی کا نام نہ آئے۔
کوئی کتاب مکمل نہیں ہوتی جب تک حضرت تھانوی کا نام نہ ہے، ساری دنیا میں مشہور ہوگے نہیں ہوگا، اور اولاد کوئی ہے نہیں، دیکھو دیکھیں نام روشن ہوگا اولاد سے، جوتے مارنے والی اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ رات کو دیکھو رام لیلا میں مسلمانوں کے بجائے ہندو کے تو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، مسلمان جا جا کر رام لیلا کو آباد کرتے ہیں، بڑے بڑے جوان بچے، ان کو ماں باپ روکتے نہیں، سمجھاتے نہیں کہ تمہارے دلوں میں رام بسے گا یا اللہ بسے گا، کیا ہوگا ایسی قوم کا، بس اللہ ہی جانے کیا ہوگا، ہم کچھ نہیں کہتے، دل کو صدمہ پہنچتے ہیں، کیا کریں۔ زبردستی ہدایت کسی کو نہیں دی جا سکتی، اللہ ہی کے قبضے میں ہدایت ہے۔ اس لیے تو مولانا یعقوب صاحب سے اللہ نے فرمایا جاؤ، تو اس لیے ہمارے استاد مولانا سید زین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی فرمایا کرتے تھے، یا تو بچہ پڑھتا ہے شوق سے، یا پڑھتا ہے خوف سے، یا پڑھتا ہے خدمت سے۔ چمک آتی ہے خدمت سے، جو استاد کی خدمت کرے گا اس کو دل سے دعائیں نکلیں گی، وہ بھی چمک جائے گا۔ جو شیخ کی خدمت کرے گا اپنے پیر کی، وہ پیر کی خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے، اور جو شیخ کی خدمت نہیں کرے گا اسے خدا بھی نہیں ملے گا، وہ کسی کی بھی خدمت کے لائق نہیں۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستانی فرماتے ہیں میرے شیخ سر پہ تیل ملوایا کرتے تھے، بعض دفعہ 1.5 گھنٹہ ہو جاتا تھا سر پہ تیل ملتے ملتے، اتنا تیل غرق ہو گیا، اتنا تیل سوکھ گیا تھا۔ فرمایا سوکھ گیا کہ جی ہاں، وہی کر کے دیکھتے سر پہ ہاتھ پھیر کے، ہاں سوکھ گیا، شاباش شاباش۔ اور ذرا سی بات میں غصے ہوتے تھے، ناراض ہوتے، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ کر دیا وہ کر، اتنی خدمت کرنے والا آدمی، وہ طالب علم اور شاگرد مرید، اور اس طرح سے لیکن کسی سے کہہ دیا، میں کیا بتاؤں، رات دن تو حضرت کی خدمت کروں اور ہر وقت لتاڑی پڑتی رہے میرے پہ سیدھی طرح، ایک دفعہ بھی بات نہیں کہتے حضرت، بس اس سے ہو کے بول رہے، جب بھی بول رہے وہ کہیں حضرت کو بھی جا لگائی، نہیں یوں کہہ رہے تھے حکیم جی، حضرت نے بلایا آئیے حکیم صاحب تشریف لائیے، حکیم صاحب جی حضرت، فرمایا وہ تمہارا سامان کہاں ہے، کہ کون سے کمرے میں، فلاں کمرے میں، فرمایا جاؤ سامان اکٹھا کر لو اور بستر اٹھا کر اپنے گھر تشریف لے جاؤ، تو کتنے ادب سے بول رہے ہیں، تشریف لے جاؤ۔ اب تشریف کا نام سنتے کب کبھی چھٹ گئی، حضرت میں کہاں جاؤں، میں کیسے جاؤں، کہا نہیں نہیں نہیں، تمہیں ہماری ڈانٹ بری لگتی ہے نا، یہ ہماری ڈانٹ جب کام آئے گی جب ہم نہ ہوں گے۔ پھر دیکھو ساری دنیا کے اندر حکیم اختر کا نام روشن اللہ نے کر دیا، جس پر ڈانٹ پڑتی تھی، جس کی رات دن اصلاح ہوتی تھی، تو فنائے نفس کا فنا ہونا، نفس کی خواہش کا تو کہاں چلے گی جبکہ نفس ہی فنا ہو گیا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس ایک دشمن ہے جس نے شیطان کو بھی شیطان بنایا۔ جب دنیا میں نفس نہیں تھا، شیطان نہیں تھا، تو کہاں سے بنا تھا شیطان؟ جسے کس نے بہکا ہے، یہ بھی بیچارہ نفس کا ہی مارا ہوا ہے، کیونکہ نفس نہیں مارا تھا۔ اس لیے نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو۔ ایک بات اور یاد رکھو، مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی جنگل میں دیکھا ایک سانپ مرا پڑا ہے، اژدہا، اس نے دیکھا یوں وہ پڑا ہی مرا ہوا، اور رسی باندھ کے کھینچ کے لایا شہر میں، اور لوگ کہنے او بھائی کتنا خطرناک اژدہا ہے، بھائی کتنا خطرناک اژدہا ہے، لوگ دیکھ کر چاہو تو اکٹھے ہو گئے، یہ رسی باندھ دو، بیٹھا ہے کھڑا ہے وہاں، ارے کیا پوچھتے ہو، بڑی مشکل سے قبضے میں کیا، اور یہ کیا اور وہ کیا، دھوپ جو نکلی، سورج اس پہ جو پڑی، سردی اس کی ڈل گئی، جب سردی اس کی اتری تو انہوں نے جیپ چلانی شروع کری، اب لوگ بھاگے پیچھے، تو زندہ ہے بھائی، ہم تو سمجھتے مردہ ہے، مار دیا، نہیں تو زندہ ہے۔ تو مولانا روم اس کو لکھ کے فرما رہے ہیں قصے کو، نفس اژدہا است او کے مردہ است، از غم بے آلتی افسردہ است۔ فرما نفس تو اژدہا کے مثل ہے، جب مجاہدے کرو گے، محنتیں اٹھاؤ گے، مقابلہ کرو گے، اس کا کہنا نہ مانو گے، تو نفس مردوں کی طرح ہو جائے گا، یہ سنتا تو ہے نہیں، جا کے کیا کروں گا، بس وسے ڈالنے کم کر دے گا،
اور جب فرمایا جب اسے نفس کی خواہش ملے گی فوراً زندہ ہو کر جیب چلانے شروع کر دے. تو اس کو خواجہ صاحب نے فرمایا نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو بھی یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے. میرا نفس تو قبضے میں آتا نہیں، ڈھیلا نہ پڑ. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. ساری عمر کی کشتی ہے نفس سے، تو ساری عمر کشتی لڑتے رہو یہاں تک کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. جب آخر میں خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو جب سمجھنا کہ ہاں اب کام بن گیا. اسی لیے پہلے وہ قصہ سنا تو 2-3 ہفتے گزر گئے شاید، سنایا تھا قصہ کہ ان بزرگ کو تیل لینے جاتے تھے. وہ یاد ہے آیا قصہ کسی کے؟ تیل لینے جاتے تھے تو تیلی یوں کہتا ہے مولوی صاحب تمہاری داڑھی اچھی ہے، میرے بیل کے گلے میں جو گھنٹی ہے وہ اچھی. حضرت مسکرا کے کچھ جواب نہیں دیتے، چلے جاتے. جواب تو آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ تیلی کی ٹانگ پکڑ کے سر نیچے پیر اوپر بھی کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے؟ خود ہی نہیں کر سکتے تھے، کروا بھی سکتے تھے، مریدوں سے نہیں کروا سکتے تھے، لیکن کچھ جواب نہیں دیتے. یہ ہے نفس کا فنا ہونا، اپنے آپ کو مٹانا. قاری صاحب، مولوی صاحب، صوفی صاحب، حاجی صاحب، شیخ الحدیث صاحب سب کچھ ہو گئے ہو مگر نفس فنا نہیں ہوا. نفس فنا نہیں ہوا تو چپکے چلے جاتے مسکراتے ہوئے. کچھ جب پھر تیل لینے جاتے، جب تیل کی تھوڑی ضرورت پھر تیل لے گئے اسی کے جاتے. جب وہ بار بار چھیڑتا ہے پھر تو اس کے یہاں جانے کا سوال ہی نہیں ہے، ایسے نالائق کے پاس، لیکن پھر جاتے اسی کے یہاں. اور وہ ایسا مکار تھا جب بھی جاتے جب یوں کہتا مولوی صاحب تمہاری داڑھی اچھی، میرے بیل کے گلے میں گھنٹی اچھی. اللہ کا حکم ہوا، مدت گزر گئی، روزانہ سنتے 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 کان پک گئے. بولو تکلیف ہوتی ہوگی نہیں ہوتی ہوگی؟ اور وہ اللہ کا ولی اپنے پیر کے سامنے فنا کر چکا تھا، اپنے نفس کو مٹا چکا تھا. کیا ہماری عزت ہے؟ اگر اللہ نے فضل نہ فرمایا ہماری کوئی عزت نہیں، ہم کسی قابل بھی نہیں، صورت دکھانے کے بھی قابل نہیں. یہ بدن اگر جہنم میں پھینکوایا اللہ تعالیٰ نے، کیا کریں گے ہم؟ انتقال کا وقت آ گیا. جب انتقال کا وقت آیا جنت کی نعمتیں، جنت کے فرشتے خوشبوئیں لے لے کر پھول جو حدیث میں فرمایا گیا سامنے ظاہر ہونے لگے. سمجھ گئے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ والے تو تھے ہی، اللہ والے تو تھے ہی، ہم بھی بن جائیں گے نہیں بن جائیں گے؟ بن جائیں گے. نفس کو مٹا کے دکھاؤ. ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، پیچھے سے ایک آدمی نے آ کر کے ڈھیلا مارا. جب ڈھیلا مارا یوں دیکھا پیچھے کو، وہ کہنے لگا دیکھ کیا رہے ہیں حضرت جی، تقدیر میں لکھا تھا لگ گیا، تقدیر پہ ایمان نہیں تمہارا. تو کیسا کہہ رہا؟ تقدیر پہ ایمان نہیں کہا، تقدیر میں لکھا تھا لگ گیا ڈھیلا. فرمایا تقدیر پر تو ایمان ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں جو تقدیر میں لکھا تھا وہ تو پورا ہوا، لیکن بیچ میں منہ کالا کس نے کیا؟ بیچ میں منہ کالا کس نے کیا؟ یہ دیکھ رہا ہوں. اب اپنے مریدوں سے کہا جب مجھے کفنا کے لے چلو جنازہ میرا، تو اس تیلی کے دروازے کے سامنے جا کے سڑک پر رکھ دینا اور اس تیلی کو بلا دینا. جنازہ لے کے چلے، تیلی کو بلوایا، تیلی دے کے گھبرا گیا، ہزاروں ہاتھ پبلک دنیا، اور جنازہ رکھا سامنے ان بزرگ کا جن کو رات دن چھلا کرتا تھا، ان کا جنازہ ہے. تو حضرت نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور اٹھ کر داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، اور داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے یہ فرمایا
تیری بات کا آج جواب دیتا ہوں، الحمدللہ تیرے بیل کے گھنٹے سے زیادہ اچھی داڑھی میری ہے۔ یہ کہہ کے پھر لیٹ گئے پیچھے کو۔ کیسی روح نکلتی تھی ان کے اللہ والوں کی، کیسا انتقال ہوتا تھا، کیسے ولی ہوتے تھے۔ تو اسی چیز کو سیکھنے کے لیے تو آپ آتے ہو گھر سے، کسی اور بات کے لیے آئے ہو؟ تقریریں تو اور بہت جگہ سن لو جا کے، یہاں تقریر نہیں ہوتی۔ یہاں تو اس لائن پر لایا جاتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا، اب سوال پیدا ہوا کہ حضرت زندگی میں تو ایک دن بھی جواب نہیں دیا، اور آج انتقال کے بعد زندہ ہو کر کے اتنا ہی دھڑ اٹھا کر کے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے بتا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا زندگی میں جواب یوں نہیں دیا کہ پتہ نہیں تھا موت کس حال میں آئے گی۔ ڈر، خوف ہے کہ اگر میری موت ایمان پہ نہ ہوئی تو پھر تو اس کے بیل کے گلے میں گھنٹی اچھی، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر میری داڑھی ہے کچھ۔ تو ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ۔ مفتی قاظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا، حضرت آپ کس سے مرید ہیں؟ فرما کیوں پوچھتے ہو؟ نہیں پوچھ رہا، کیوں پوچھ رہا ہوں؟ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے پوچھنے کی؟ مرید کس سے ہو کس سے نہیں ہو، خواہ بات بلا وجہ، کوئی اور بات نہیں رہی اور کام کی بات نہیں پوچھ سکتے۔ میں کہہ دوں فلاں سے ہوں، اچھا جی، بس خواہ تو جواب نہیں دیتے تھے۔ خلیفہ کس کے ہو؟ خلیفہ کس کے مفتی صاحب؟ کیوں، کیا ضرورت ہے؟ اجی مرید ہونے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ بچے بیٹھے بزرگ، ان سے ہو جاؤ جا کے مرید۔ جواب نہیں دیتے میں خلیفہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو بھائی جان نے ایک دن ذمہ داری لگائی کچھ استادوں کی کہ یہ لکھ کے لاؤ، پتہ لگاؤ کون کس کا خلیفہ ہے، کون کس کا مرید ہے۔ سارے استاد، جب پتہ چلا کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے مرید تھے اور انہی کے خلیفہ تھے۔ یہ فضول باتیں ہیں نہیں ہیں؟ کیوں بتاتے ہو، کیوں بتلاتے ہو میں فلاں کا مرید ہوں، اور تمہیں کیا پڑھنے کو بتا رکھا، تجھے کیا مطلب؟ یہ بات عجیب ہے، تجھے کیا دوائیاں دے رکھی، تجھے کیا مطلب؟ میں جانوں میرا حکیم جانے۔ کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، ہے نا؟ یہ تو دکھانا ہے پیر سارے، وہ تو پیر صاحب ایسے ہی ہیں جلے پلے سے، تو ان کے نام بتاتے ہوئے شرما رہا ہے۔ بڑے سے پیر صاحب ہیں تو کہا جی میں ان کا مرید ہوں، وہ تو میرے شیخ ہیں اگر اونچے درجے کا ہے۔ اگر چھوٹا سا حافظ جی ہے کوئی ویسے ہی، میں نے وہ بھی کوئی پیر مریدی کا قابل ہے جو پیر بنا کے بیٹھا تو۔ عجیب حال ہے۔ فرمایا اخفا کرو، چھپاؤ اپنے آپ کو، ظاہر نہ کرو اپنی بات کو، اپنے بھید کو، یہاں تک کہ خواب کو بھی کسی سے بیان نہ کرو، اللہ کے سپرد کر کے کام میں لگ جاؤ۔ زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اپنے شیخ کو لکھ دو، بس بات ختم، اس کی طرف خیال نہ کرو، ورنہ راستے میں بہت رہزن آئیں گے، بہت ڈاکو آئیں گے جو تمہیں راستے میں روکنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم چلتے رہے تو سب چھٹتے رہیں گے، منزل پر تم پہنچ جاؤ گے۔ ہمیں تو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نفس کی خواہش چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے؟ انشاءاللہ تو کہنا آسان ہے، چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ بعض دفعہ بزرگ پیر صاحب جو دیکھتے ہیں فلاں مرید میرا جو ہے وہ سلوک کو طے کر رہا ہے، خاص عام سے تو نکل گیا، عوام میں سے خاص میں داخل ہو گیا، اسے پہنچانا ہے اخص الخاص میں، اونچے درجے پہنچانا ہے، تو اس کی ذرا سی باتوں پر روک ٹوک۔ ہاں، یہاں کیوں کھڑے ہو، کیوں مسکرا رہے تھے کھڑے ہوئے؟ مجھے بھی کوئی غضب ہو گیا مسکرانا بھی، تمہیں یہ کیوں نہ خیال ہوا کہ میں ادھر سے آ سکتا ہوں، کیوں مسکرا رہے تھے؟ وہ تو سمجھ رہا ہے خواہ خواہ مجھے پیچھے پڑ گئے۔ نہیں، پیچھے اسی کے پڑیں گے جس کو پہنچانا ہے منزل پر ہے، اور وہ پہنچنا چاہتا ہے، وہ سچا طالب ہے، وہ پہنچنا بھی چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں ذرا سی باتوں پر رکاوٹ شیخ کرے گا۔ وہ جانتا ہے کون سا مرید کو کتنے پانی میں ہے۔ ایک مرید کہتا ہے حضرت جی
کوئی ذکر بتا دو پڑھنے کے لیے، بس 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کرو اور اپنا حلال روزی کھاؤ اور جاؤ، اللہ کا نام لو بس۔ جانتے ہیں یہ اس قابل ہے ہی نہیں، یہ تصویر بتاویں، اور تصویر پڑھے گا تو کام گھر کا کون کرے گا؟ ابھی جوان ہے، بیوی جوان ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اسے تسبیحوں میں لگا دوں گا تو نوٹ کون کماوے گا؟ پھر کل کو اگر تھیلی میں پہنچاؤں گا اس کے گھر، نہیں سمجھے؟ یہ شیخ کامل کی شان اور ہے، اس لیے حضرت فرماتے تھے شیخ کامل، شیخ کو ڈھونڈو، پیر کو نہ ڈھونڈو۔ تو پیر اور ہوتا ہے، شیخ کامل اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس کو دبانے کی اور اس پر سے دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نفس ہمارا دشمن ہے، دوست ہے، دشمن جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ کتنا بڑا دشمن ہے۔ اور نفس کی 3 قسمیں ہیں، سن لو وہ بھی ذرا جلدی سے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ 3 قسم ہو گئی۔ نفس امارہ اس کا کام ہے شرارت کرنا، جب بھی دیکھو شرارت ہی کی بات کرے گا، بھلائی کی بات وسوسہ ڈالتا ہی نہیں دماغ میں۔ اس نے توبہ کر لی، مرید ہو گیا یا مرید نہیں ہو، ویسے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے، پھر صحیح راستے پر چلنے لگا توبہ کر کے۔ اب جب بھی کہیں کھٹکا ہوتا ہے فوراً توبہ استغفار کرتا ہے، 2 نفل توبہ کی پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں پھر خیال پیدا ہوتا ہے کبھی گناہ کا کبھی ثواب کا، کبھی گناہ کا کبھی ثواب کا۔ یہ دوسرے درجے پر آ گیا، یہ ولی دوسرے درجے پر آ گیا، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس کا نفس ملامت کرتا ہے اسے، تو شرم نہیں آئی تجھے؟ تہجد پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتا ہے اور وہاں کھڑا ہوا تو اس سے سانگ تماشے کو دیکھ رہا تھا، ملامت کرتا ہے نفس۔ اور جب اس پہ ملامت سے بچ کر، یہ بچ کر چلنا شروع ہوا، اس کی عادت پک گئی، اور ایسی عادت پک گئی کہ اب سوائے بھلائی کی بات کے نفس کچھ کہتا ہی نہیں، سوائے بھلائی کے کچھ جب مردہ پڑا ہے وہ اژدہا سردی میں، ادھر وہ کھینچ لو ادھر وہ کھینچ لو، ہلتا ہی نہیں بیچارہ، کیا کرے؟ تو مجاہدوں میں اتنا بندھن کے لے لیا، اب بن گیا نفس مطمئنہ، اطمینان آ گیا، اب کوئی شک و شبہ کو وسوسہ اس کو پریشان نہیں کرتا، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور جب مطمئنہ ہو جائے گا تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے تو یوں ہی کہیں گے آگے اس سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے پالنے والے کے پاس۔ کیسا پیارا انداز، چل اپنے پالنے والے کے پاس، راضیۃ مرضیہ، اور اس حال میں چل کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، پہلے تیری ہے، تو اگر اللہ سے راضی ہے ملنے کے لیے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ اتنا بڑا مقام مل گیا نفس مطمئنہ کو، سمجھ میں آ گیا؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پڑھو لا الہ